اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اور آج حی آؤ علی طرف، حی علی آؤ طرف فلاح کامیابی کے، حی علی الفلاح آؤ طرف کامیابی کے، حی علی الفلاح آؤ طرف کامیابی کے، حی علی الفلاح کم ٹو دا پراسپیرٹی، حی علی الفلاح کم ٹو دا پراسپیرٹی۔ حی علی الصلاح کے بعد ہی حی علی الفلاح، یعنی آؤ نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف۔ جیسا کہ کل بھی ہم نے جانا تھا کہ یہ نہیں کہا جہاں ہو نماز پڑھ لو، بلکہ نماز کی طرف آؤ کہا گیا، یعنی اپنے تمام کاموں کو چھوڑ دو اور مسجد میں آ جاؤ۔ نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی اور فلاح کا راستہ بھی۔ نماز کو مسجد میں آ کر پڑھنے کے چند فائدے یہ ہیں۔ پہلا، دل اور دماغ کو فائدے۔ نماز کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا۔ نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا۔ آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملے گی۔ دوسرا، جسمانی فائدے۔ وضو کے ذریعے صفائی، جسم کے لیے ورزش، جیسے نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا وغیرہ۔ تیسرا، وقت کی پابندی کی عادت بنے گی، مثلا صحیح وقت پر سونا اور اٹھنا، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا وغیرہ۔ مزید یہ کہ اجتماعی فائدے۔ روزانہ دوستوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، ان کی خوشی و غمی کی خبریں ملتی رہیں گی اور وقت ضرورت ہم ان کی مدد کر سکیں گے، تعلقات مضبوط ہوں گے، معاشرہ بہتر بنے گا وغیرہ۔ سب سے اہم فائدہ، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کامیابی کی یاد دہانی اس لیے بھی کہ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سوچ کر کہ میری فلاح کا کام رک جائے گا، اس ناداں شخص کی طرح جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت بھاگے۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں کئی صفات بیان کرتے ہیں۔ اس آیت سے قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اے ام المومنین، ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا سورہ مومنون پڑھتے ہو؟ پڑھو، قد افلح المومنون۔ 10 آیات تک تلاوت کرنے کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ایسے ہی تھا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ الفلاح کا معنی بلائی کے کام میں کامیابی ہے، اور الفلح فاڑنا۔ کہا جاتا ہے الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کے ساتھ کاٹا جاتا ہے۔ کسان کو اسی لیے فلاح کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے۔ گویا فلاح وہ کامیابی ہے جو محنت و مشقت کے نتیجے میں حاصل ہو۔ کامیابی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی۔ دعا کے ساتھ ہی
گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے۔ تصور اور احساس کے ساتھ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔